أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائے غد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بھی خدا دا مدد۔ آئیے ہمارا سب مل کر سب سے پہلے کائنات کے دولہا، مخبر صادق، محبوب خدا، سید عالم، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب امم، اللہ کے حبیب جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ، روح فدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام بسد ادب و احترام جھوم جھوم کر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی محترم و معظم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت میں منظوم خراج یعنی نعت پاک کے چند شعر جسے استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، ہاں عبد القادر بھائی بولو۔ اب معاملات ایسے بگڑ چکے جی جی کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کو نہیں پہچانتے، بات کیا وقت خالی نہیں ہے۔ کہ استاد زمن کون ہے؟ کہاں پہ؟ اعلیٰ حضرت کے تین بھائی، ہاں سب سے بڑے عمر میں اور فضل و کمال میں ہیں امام اہل سنت، اور علم و فضل میں تو اللہ نے وہ شان دی تھی کہ بڑے بڑے علماء نے آپ کو اپنا سرتاج مانا، میں ابھی جلسے کے بعد بتاتا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں زانوِ تھوڑا ادب سا طے کیا۔ مشکل ہے لیکن بتا دوں میں۔ تو سب سے بڑے اعلیٰ حضرت منزلے بھائی اس اور یعنی اعلیٰ حضرت کے بعد برادر اوسط استاد زمن مولانا حسن اور سب سے چھوٹے مولانا محمد رضا آزاد، جو اعلیٰ حضرت کے سسر بھی تھے، یعنی ایک ہی ان کی بیٹی تھی، وہ حضرت مفتی اعظم کے نکاح میں نہیں تھی، تو چچا بھی تھے اور سسر بھی تھے۔ اور یہ استاد زمن بڑا مقبول کلام ہے آپ کا
اور صرف استاد زمان شاعر نہیں تھے، بہت بڑے جید عالم دین تھے. ان کی شاعری عربی زبان میں تھی سبحان اللہ. اور ابتدا میں کچھ غزلیہ رنگ بھی تھا، غزلیہ شاعر بھی تھے. پھر اس کے بعد نعت خوانی، تو نعت خوانی میں بھی بڑا کمال حاصل کیا. استاد اعلیٰ حضرت بھی پسند فرماتے تھے، اور حضرت مفتی اعظم بھی بڑے چاؤ سے، بڑی رغبت سے حضرت مفتی اعظم کے کلام کو سنا کرتے تھے. اور اگر کچھ نعتیں ایسی تھیں کہ حضرت مفتی اعظم کو بہت زیادہ پسند تھی، گھر میں جب میلاد شریف ہوتی اور نعت خواں نہیں پڑھتے تو حضرت حکم فرماتے کہ چچا میاں کا بھلا کلام پڑھو. اس میں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. سبحان اللہ. اور ایک جسے ابھی میں آپ کو سناؤں گا، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے. اس نعت پاک میں وہابی عقیدے کا رد ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا کوئی اختیار نہیں، نبی کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جو بزرگوں نے پہنچایا ہے تک وہ یہ ہے، مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. شاد شاد میں خوش ہے. کون؟ بھکاری. ان کے در کا سوالی ہے، بھکاری سوال کرنے والا. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. ارے لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے. التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے. اور اللہ نے جناب محمد رسول اللہ ہم سب کے آقا کو بے مثل و بے مثال بنایا. بے شک. ہر خوبی جو عطا کی وہ درجہ کمال پر، بلکہ ہر خوبی کو درجہ کمال عطا کرنے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی. خوبی کو خوبی بنایا تو کہتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. ارے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات. اور اللہ والا کون ہے؟ دعویدار تو بہت ہے مگر اصل اللہ والے ہم ہی. بے شک. کہتے ہیں وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا. اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا والی مانے، اپنا مددگار مانے، وہ ہے اللہ والے. اور جو اپنے جیسا کہے، جو بڑا بھائی بتائے، وہ ہرگز خدا والے نہیں ہے. جن کے دل میں نبی کی تعظیم نہ ہو وہ دل مسلمان کا دل نہیں ہے. وہ ہے اللہ والے جو تجھے
کوئی کہہ رہا مدینہ افضل، مکہ بعظمت، مدینے سے مکے کو فضیلت، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ مدینے سے مکے کو فضیلت ہے. مگر استاد زمین کیا کہہ رہے ہیں؟ شرف یعنی بزرگی ہے برتری، شرف مکے کی بستی کو ملا، طیبہ کی بستی سے. شرف مکے کی بستی کو ملا، طیبہ کی بستی سے. ارے نبی والی ہی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے. نبی والی سمجھ لیجئے. کل کو کوئی اعتراض کر دے یہ کیا بات کہتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مکے کو وجود بخشا کس نے؟ ارے مصطفیٰ جان رحمت نہ آتے تو کائنات نہ بنتی، یہ زمین ہی نہ بنتی. جب زمین نہ بنتی تو مکہ وجود میں کیسے آتا؟ تو یہ وجود بخشا ہے مکے کو تو اللہ کے محبوب کی ذات ہے. ظاہر ہے اس انہی کے صدقے میں مکہ بنا اور مکے کو یہ بزرگی حاصل. شرف مکے کی بستی کو ملا، طیبہ کی بستی سے. نبی والی ہی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہماری دونوں بستیاں محترم، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں اور دونوں کی منزلت میں اتحاد ہے، دونوں برابر کی محترم ہیں. کیوں نہ کیوں ہو اتحاد منزلت، مکے مدینے میں کیوں وہ بستی ہے نبی والی تو یہ اللہ والی ہے. وہ بستی ہے نبی والی تو یہ اللہ والی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حکیم شریعت. کل قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو، اور بغیر شفاعت کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے نا. جس کو شفاعت ہوگی وہی جائے گا. تو اب قیامت کی فکر، آخرت کی فکر اللہ والوں کو ستاتی. ہم غافل ہیں یہ الگ بات ہے، مگر اللہ والے تو ہر آن ہر پل سوچتے ہیں. تو حضرت استاد زمان کو بھی خیال آیا، پھر یہ خیال آیا کہ شفیع تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو کہتے ہیں خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد. اور کیسے دینے والے؟ وہ جگ داتا ہو تم سنسار باڑے کا سوالی ہے. دیا کرنا کہ اس منگتا نے بھی گدڑی بچھا لی ہے.
درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، ارے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت نے ہماری حالت کو دیکھا کہ ہماری روش کتنی بگڑ چکی ہے، یا مستقبل کو دیکھا۔ آج کے حالات دیکھیں تو اعلیٰ حضرت پکارتے کہ دن لہر میں کھونا تجھے، دن لہر میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اور کھا کس کا رہے ہیں؟ رزق خدا کھایا کیا، اور فرمان کس کا توڑ رہے ہیں؟ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا۔ ارے شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں ہوگی۔ آج حالات کتنے سنگین ہیں۔ میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، آپ کے حالات جو ہے وہ آپ ہی کو بتانا کہ ہمیں اس وقت اپنی حالت پر فکر کرنا چاہیے۔ ہم نے شریعت کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ قانون شریعت کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے، لیکن مسلمان ہی شریعت سے معاذ اللہ بیگانہ ہو گیا۔ کون سا کام شریعت کے مطابق کرتے؟ ہر کام طبیعت کے مطابق، جیسا من کر رہا ہے، جیسا جی نے چاہا ویسا کیا، جو نفس کا مطالبہ ہے وہ کیا۔ کچھ باتیں عرض کروں گا کہ نماز سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور بڑی تاکید نماز کی قرآن میں بھی متعدد جگہ اللہ نے مومن بندوں کو نماز کا حکم دیا، اور رسول اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار نماز کی تاکید فرمائی۔ کہیں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا یعنی نماز کو، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے معاذ اللہ دین کو ڈھا دیا۔ کہیں فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے جو سوال ہوگا رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگے تو سب سے پہلا سوال کاہے کے تعلق سے ہوگا؟ نماز کے تعلق سے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیابی کی امید ہے، اور یہاں فیل ہو گیا تو آگے چانس مشکل ہے۔ اللہ اور فرمایا یہ حدیث قدسی ہے، یعنی فرمان تو رب کا ہے، زبان رسول اللہ کی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ترک جماعت، نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، قضا نہیں ادا پڑھ رہا ہے، وقت گزار کے بھی نہیں، ٹائم پر پڑھ رہا ہے، مگر جرم کیا ہے؟ مسجد میں نہیں آتا۔ آج مسجدیں شاندار، قیمتی پتھر، جھومر، لائٹ، عمدہ پینٹ، جگمگاتی ہوئی مسجدیں، مگر نمازی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ مکان آپ شاندار بنائیں اور رہنے والا کوئی نہ ہو تو وہ مکان کیسا ہوتا ہے؟ بھوتیا مکان، اور پیسہ برباد، کوئی فائدہ نہیں۔ تو نماز یہ مسجد جو ہے
اس کی زینت ان قیمتی پتھروں سے نہیں ہے، ان جگمگاتے ہوئے قندیلوں سے نہیں ہے، بلکہ ان کی زینت نمازیوں سے ہے۔ نماز سے، نمازیوں سے اس کا حسن بڑھتا ہے، اور وہ مسجد اہل محلہ کے لیے اگر وہ اس کو آباد رکھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں وہ گھر جو ہے مسجد رب کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ مولا انہوں نے مجھے آباد کیا ہے، مولا ان کی زندگیوں کو تو سنوار دے، اور اگر مسجد کو ویران کیا ہے تو مسجد بارگاہ خدا میں عرض کرتی ہے مولا انہوں نے مجھے ویران کیا ہے، مولا تو ان کی زندگیوں کو ویران کر۔ اور فرمایا کہ جو 12 بلائیں نازل ہوتی تاریخ جماعت پر، صرف جماعت چھوڑنے والے، ایک وقت کی بھی جماعت جس نے چھوڑی بلا عذر شرعی وہ فاسق ہے اور اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ بلا عذر شرعی ایک وقت کی نماز، نماز نہیں جماعت تک کی، ذرا سوچیے کتنا بڑا وبال۔ تو 12 بلائیں تھی دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر کی منزل میں، 3 میدان محشر میں۔ اب موت کی گھڑی کیسی ہے؟ آپ دیکھتے بڑی آسانی سے آپ کو خبر نہیں ہوتی، مگر وہ مرنے والا جانتا ہے۔ اگر آ کر دنیا میں خبر دے دیں تو لوگ جینا بھول جائیں۔ فرمایا گیا کہ آریوں سے کاٹے جانے، قینچیوں سے جسم کو کاٹے جانے یا کھولتے ہوئے پانی میں ابالنے سے جو جسم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ موت کے وقت ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ جو اگر ہیبتناک شکل بنا کے آئے تو اس کی صورت کا سامنا کرنا ہی بہت بڑی دشواری ہے۔ موت کا وقت ہو سکتا ہے، اس وقت میں مزید عذاب ہوئی اور بڑی بات ہے۔ پھر قبر کی منزل ذرا سوچتی، اللہ والے، ایک اللہ کا بندہ تھا، اس نے اپنے گھر میں قبر تیار کر رکھی۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہاں لیٹنا ہے، مقبرہ بنے گا، خانقاہ بنے گی، یہ جاہل بھی کرتے ہیں کہ زندگی میں ہی اپنی خانقاہ کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ اتنا نالائق جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے وہ کیا کسی کی رہبری کرے گا؟ دنیا میں غرق ہے، ارے دنیا تو فنا ہونے والی ہے، اور قبر کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ہوگا۔ وہ اللہ کی رحمت ہے، وہی اگر بچا لے تو بچ سکتے ہیں۔ تو قبر اس لیے نہیں بلکہ اللہ وہ آخرت کی فکر کے لیے موت کو یاد کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا، ایک موقع سے گزر رہے ہیں، اس محفل میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی محفلوں میں لذات کو مٹانے والی شے کا زیادہ تذکرہ کیا کرو۔ عرض کیا حضور وہ کیا ہے؟ کہا وہ موت ہے۔ جب موت کو یاد کرو گے تو دنیا کی محبت کم ہوگی، آخرت کی محبت زیادہ ہوگی، اور جب آخرت کی محبت زیادہ ہوگی تو تم جو ہے اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ مقبرے بنانا، گنبد بنانا، ارے پتہ نہیں لاش ملے کہ نہ ملے، درندہ کھا جائے، موت امریکہ میں ہو آپ نے مقبرہ یہاں بنایا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو کرتا ہے شریعت کے خلاف کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سی جگہ۔ بہرحال تو نمازیں پڑھیے اور برائیاں، ارے دکان کے چکر میں آپ نماز، آپ نے قیمت کو سمجھا ہی نہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیتا کون ہے؟ دکان آپ کو نہیں دے رہی، روزی مال آپ نہیں بیچ رہے،
آپ 24 گھنٹے بیٹھے رہے رب کا حکم نہ ہو تو کوئی مال نہ بکے، اور رب کا حکم ہوگا تبھی بکے گا۔ تو اگر غضب ہو جائے تو چاہیے یہ کہ نماز کا وقت ہو فوراً مسجد میں حاضر، یا مسجد بہت دور ہے تو مصلی بچھائے اور اپنی نماز ادا کرے۔ سو رہے، ارے سلایا کس نے؟ سو سکتے ہیں آپ؟ مریضوں کو دیکھو کہ رات بھر تڑپتے ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ انجیکشن بھی لگ رہے ہیں تب بھی نیند نہیں آ رہی۔ یہ نیند اللہ کی نعمت ہے۔ جب فجر کا وقت ہو تو شیطان تو سلائے گا، قربانی دو، نماز کی قربانی نہیں بلکہ نیند کی قربانی دو۔ نیند کے نماز کے لیے نیند قربان، جس رب نے سلایا ہے وہی رب، اسی کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ مؤذن پکار رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والے تیری نیند سے بہتر تیری نماز۔ مگر آپ سو رہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، نمازوں کو ادا کیجیے اور اس زندگی کی قدر کیجیے، اس سانسوں کی قدر کیجیے۔ وہ وقت آنے والا ہے جس دن یہ کہا جائے گا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں آج سپرد خاک کیا جائے گا، فلاں کیا نماز جنازہ ہوگی، فلاں کا آج تیجا ہے، فلاں کا آج 40واں ہے۔ یہ وقت سب کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی زندگی 4 روزہ، یہ سب کچھ مٹ جائے گا۔ یہ پیسہ کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ دے بندہ لے، کوئی برائی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال، مال جو اس نے کھایا وہ فنا ہو گیا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، جو چھوڑ گیا وہ پرایا ہو گیا۔ ارے وہ مال اس کا ہے جو اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، لہذا وہ آپ کا وہی مال ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو دنیا کی محبت کیسی ہے، کیسے قسمت آتے ہیں جب راہ خدا میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے اربوں دیا، کروڑوں دیے، اب لاکھوں میں زکات تو بنے گے، تب بھی چیک ہوتی ہے طبیعت، یہ کیسے کرے اتنا پیسہ، حساب لگا رہے ہیں۔ ارے سوچو کہ جس رب نے تمہیں اربوں کا مالک بنایا ہے، یہ اسی کا حکم ہے، اور یہ پیسہ تمہارا ہے ہی نہیں، بلا درے بغیر سوچے سمجھے اللہ توفیق دے سے سب کا دل ایسا ہے۔ زکات کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، فوراً حساب لگایا اور زکات دی۔ اب زکات دو گے، وہ فریضہ ادا ہوا، جس کو دی اس کے دل سے دعائیں نکلیں، اس کا کام بنا غریب کا، وہ زندگی بھر آپ کو دعا دیتا رہے گا۔ وہ فرض بھی ادا ہو گیا، وہ ڈیوٹی آپ نے پوری کر دی، غریب کی دعا بھی دی، اور وہ آپ کے قبر میں بھی کام آئے گی۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو پیسہ راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 گنا کا۔ اتنا بڑا بزنس کون کرتا ہے؟ 700 گنا کتنی بڑی بات ہے۔ ایک پیسہ خرچ کیا، 700 پیسے میں، اور جو مال نہیں خرچ کیا گیا، جمع کیا گیا، وہ وبال بن گیا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، یہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، تو وہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور ان کی کروٹوں کو، پیشانیوں کو داغا جائے گا، اس سے ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا، چکھو اپنے مال کا مال۔
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آج برائیاں کوئی کہہ رہا ہے سکتے بازی، مسلمان اور سکتا، نہ مسلمان اور سود اور بیاج، کتنا گندا کام، صرف دنیا کی محبت۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الدنیا جیفۃ وقالبھا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا قالب کتا ہے۔ کیوں؟ عرض کیا گیا، لوگوں نے کہا کہ سرکار نے کتے سے کیوں تعبیر فرمایا دنیا دار کو، دنیا کے حدیث کو؟ وہ دنیا دار نہیں کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے وہ دنیا دار نہیں، بلکہ پیسہ ہے اور وہ کہ جو ایسا ہوتا ہے نا، کسی نے کہا کہ چمڑی جائے دھمڑی نہ جائے، وہ کہ جو چمڑی جائے دھمڑی نہ جائے والا ہے، تو راہ خدا میں خرچ نہیں، نمازوں کا ہوش نہیں، حج فرض ہے نہیں جا رہا، بیٹی کی شادی کر دوں، بیٹی کی دکان لگا دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں۔ ارے تجھے اپنا ہوش نہیں ہے، تو اپنے آپ کو نہیں پال سکتا، کسی دوسرے کو کیا پالے گا؟ تجھے پالنے والا بھی تو وہی ہے۔ ایک نوالا کھا نہیں سکتا انسان اگر رب نہ کھلائے، ایک قطرہ پی نہیں سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو، وہی تو دیتا۔ سمجھ میں جب آتا ہے جب وینٹیلیٹر پہ پڑا ہو، جب آکسیجن لگی ہو، تب سمجھ میں آتا ہے رب کی قدرت۔ اب جو ہے اس کے سب سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے پہلے تو یہ سمجھا سب میں کر رہا ہوں۔ اب وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہے تو اب بیٹے کا کیا کرے گا؟ اب کیسے دکان چلے گی؟ اب کیسے کاروبار ہوگا؟ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا ہے تجھ کو، خاک کے سائے تلے، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر ناغہ نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے۔ ہم سفیر و باغ میں کوئی دم کا چہچہا، یہ باغ، یہ دنیا، یہ آبادیاں، یہ کھیتیاں، یہ ندی نالے، یہ آبشار، یہ پہاڑیاں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب، یہ بہاریں، یہ 4 دن کی۔ ہم سفیر و باغ میں کوئی دم کا چہچہا، ارے بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور حکیم شریعت۔ تو ہم وہ تقریر نہیں کرتے ہیں کہ جس میں آپ کھٹے لگائیں ہنسی مذاق ہو، بلکہ یہ مجلس ہوتی ہی نہیں اس کے لیے۔ لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ ہنسی مذاق کرنے والے کو بلاؤ۔ ارے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ رونے کی ضرورت ہے۔ رونا ایسا قیمتی ہے کہ اللہ والے نے فرمایا کہ راہ خدا میں 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ میں میرے نزدیک وہ آنسو جو خوف خدا سے آنکھ سے نکلا ہے، ایک قطرہ وہ آنسو کا، وہ میرے نزدیک قیمتی ہے۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ آنکھوں سے جو آنسو خوف خدا سے نکلے ہیں، یہ جو ہے جہنم کی آگ کو سرد کر دیں گے۔ رونا سیکھیے، روئیں گے دل جلا پائے گا، اور ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ آج اور ایسا ہے کھٹے ہی لگانا ہے تو کسی جوکر کو بلایا جائے تو رات بھر ہنسائے گا، لیکن یہ دینی محفلیں اس لیے نہیں ہوتی، سنجیدگی سے سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، دعا کی جائے۔ دل نہیں مائل ہوتا ہے، دل تو برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو سٹا، یہ جوا، یہ شراب،
اس سے پہلی فرصت میں جو بھی اس کام میں لگے ہوئے ان سے یہ اپیل ہے کہ پہلی فرصت میں اس سے دائم ہو جائے. اور جب توبہ کر لیں گے نا تو توبہ ایسا عمل ہے اللہ کو ایسا محبوب کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا فرمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. اور لاکھ گناہ کیے تھے، نمازیں چھوڑی، حج چھوڑے، زکات نہ دی، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، حرام کاریاں کی، بدکاریاں کی، اور پھر احساس ہوا بڑھاپے میں صحیح 50 55 60 سال تک گناہ کرتا رہا، 70 سال تک گناہ کیے، کوئی نیکی نہیں کی. اب سنبھل گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی، اس نے توبہ کی. اور توبہ کیا ہے؟ جو جرم کیا اس کا احساس ہو، ملال ہو، غم ہو کہ مولا یہ غلطی ہو گئی، اور سچے دل سے تائب ہو کہ پروردگار آج کے بعد کبھی جوا نہیں کھیلوں گا، کبھی سٹا نہیں لگاؤں گا، کبھی شراب نہیں پیوں گا. آج وہ مولا اب نمازیں بھی پڑھوں گا، جو قضا ہوئی ہے وہ ادا کروں گا، جو روزے نہیں رکھے تھے اب رکھوں گا. رات میں توبہ کی، ایک نماز نہ پڑھ سکا، ایک روزہ نہ رکھ سکا، حج نہ کر سکا، کوئی نیکی نہیں کی تھی، رات میں سویا، دن میں موت ہو گئی. تو ذرا سنو رب کا اعلان، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں رب تبارک و تعالی ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیتا ہے. لاکھ گناہ کیے تھے، ابھی کوئی نیکی نہ کی، وہ لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال لکھ گئی اور اس کے گناہوں کی فہرست خالی ہو گئی. اللہ اب روز قیامت کوئی اس کے خلاف گواہی دینے والا نہ ہوگا، اس لیے کہ زمین کا ٹکڑا بھی بولے گا جس پر گناہ کیا تھا، آسمان کا وہ حصہ بولے گا کہ جس کے نیچے گناہ کیا تھا. یا آپ کے اعضائے بدن کل قیامت کے دن آپ کے خلاف بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ قدم بولیں گے، یہ نگاہیں بولیں گی، یہ کان بولے گا، مگر زبان نہیں بولے گی. زبان اس دن گونگی کر دی جائے گی، اس میں اس کی قوتیں گویائی چھین لی جائے گی اور دوسرے اعضائے بدن بولیں گے. مگر جب سچی توبہ کر لی تو وہ فرشتے جو کانوں پر ہیں، جو نیکیاں اور بدیاں لکھ رہے ہیں، ان کو بھی فراموش کر دیں گے آپ کے گناہ کو. زمین کا ٹکڑا بھول جائے گا، آسمان کا وہ ٹکڑا بھول جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے خلاف کوئی گواہ نہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. اور یہ تو اعمال کی بات ہو گئی، عقیدے بھی سوال ہے. آج بڑے ہنگامے ہیں اور لوگ چونکہ عقیدہ جانتے نہیں گمراہ ہو جاتے ہیں. اور یہ جماعت جو ہے ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہے، بچے کو کالج میں ڈال دیا، قرآن سیکھا نہیں، بسم اللہ آئی نہیں، کلمہ درست نہیں، ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر بنے گا. ٹھیک ہے پڑھائیے، کوئی روکتا نہیں، مگر جو ڈیوٹی ہے وہ تو پوری کی. کلمہ نہیں، وضو کا سلیقہ نہیں، سجدے کا سلیقہ نہیں، تو بندہ کیسا، وہ مسلمان کیسا کہ جس کو بندگی کا طریقہ نہ آیا، جس کو سجدے کا سلیقہ نہ آیا، جس رب کی نعمتوں میں نہا رہا ہے. کیسی نعمتیں وہ خود فرما رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اسے گن نہیں سکتے. یہ آنکھ
کتنی بڑی نعمت، آنکھوں پہ ذرا پٹی باندھی تصور کیجیے، اللہ یہ چھن جائے کتنی نافرمانی ہوتی ہے، کیسے کیسے مناظر آپ دیکھتی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو احساس عطا فرمائے۔ سوچنا چاہیے یہ ہاتھ کیسی نعمت ہے، ہاتھ نہ ہو تو سمجھ میں آئے کتنے کام یہ ہاتھ کرتا ہے، کتنے کام لیتے لیکن اس کا شکر کرتے ہیں۔ ہاں یہ قدم کیسے کارآمد، کتنے قیمتی، ارے کروڑوں روپیہ دے کے کوئی کہے کام دے دو آدمی تیار نہ۔ سوچو ایک آنکھ کوئی مانگے کروڑوں روپیہ دے آدمی نہیں دے گا، کتنی قیمتی چیزیں ہیں یہ، لیکن ان نعمتوں کا کوئی آپ کو احساس ہی نہیں۔ بس نوٹ ذرا سے کم ہو جائے تو شکوہ شکایت، اور محل کی طرف نہ دیکھو بلکہ جھوپڑوں میں رہنے والوں کو دیکھو، فٹ پاتھ پر لیٹنے والوں کو دیکھو تو جو ہے شکر کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔ جب شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر سب تیز دھوپ، پیروں میں جوتیاں نہیں تھی اور پیر چل رہے تھے، شکایت پیدا ہوئی، احساس ہوا، فوراً ان اللہ والوں کو تنبیہ ہو جاتی ہے۔ ادھر سے ایک ایسا شخص آ رہا تھا جس کے پیر ہی نہیں تھے، فوراً احساس ہوا، تائب ہوئے، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ تو نے مجھے اس سے تو بہتر کرایا۔ جو فٹ پاتھ پہ لیٹا ہے، اگر آپ کے پاس کرائے کا مکان ہے تو اللہ نے کرایہ دینے کی تو طاقت نہیں، شکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ قبیلو پوش مکان میں رہتے ہیں تو اسے دیکھو کہ جو گھاس بچھا کر گھاس کی چھت کے نیچے رکھتا ہے، یا جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے، فٹ پاتھ پر لیٹا ہے، خاکے ہو رہے ہیں۔ یہ نافرمانیاں جو ہے وبال، یہ جو نعمتیں دی اللہ نے، اس کو ناجائز استعمال نہ کریے، نافرمانی نہ کریے، اور عذاب آ گیا، عذاب ہو گیا تو اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا۔ سیریا میں دیکھو نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، عراق دیکھو بالکل آوارہ ہو گئے، مسلمان لگتے ہی پھر بھی سدھار نہیں، پکڑ ہو تو پھر کون بچائے گا؟ لہذا اللہ نے دولت دی ہے، مکان دیا ہے، سکون چین دیا ہے، تو اللہ کا شکر کیجیے، قانون نہ ٹوٹے۔ یہ گھوم گھوم کر کھانا، یہ ڈی جے اور یہ باجے اور یہ گاجے، ذرا دیر میں لاکھوں روپیہ اڑاتے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ مسجد کے نام پر مانگا جائے، غریب کو دینے کے نام پر، تو آپ سے غوث اعظم کی نیاز، آج نیازوں کے دشمن ہو گئے ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ غریب کو دیتے، اور نافرمانی میں باجے والوں کو، گاجے والوں کو، اور نہ جانے کتنی خرافات، ڈانسر آج غیر ممالک سے آ رہے ہیں، دوسرے فارن سے بلائے جا رہے ہیں، ناچنے والے، گانے والے، تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ اتنا پیسہ تم نے غریب کو دے دیا ہوتا۔ صرف نیک کاموں پر جو پیسہ خرچ ہوتا اسی پہ دست دیا جاتا ہے کہ یہ پیسہ وہاں خرچ کر دیتے، وہاں کر دیتے۔ تو مدرسوں کی بھی بہت قیمت ہے۔ مدرسے تو اگر اسٹینڈرڈ ہو، مدرسے کا معیار بلند ہوتا اگر، تو یہ محدث نکلتے، مفسر نکلتے ہیں، بڑے بڑے علم والے پیدا ہوتے، اور پھر وہ شان ہوتی، کمپٹیشن ہوتا۔ اگر مسجد کے امام کو 50,000 لاکھ روپیہ بھی دینا شروع کر دی، دیکھیے مدرسے بھر جائیں گے، بڑے بڑے سیٹ بھی پڑھائیں گے، اور پھر جو وہ نکلیں گے مدرسے سے ہیرے، تو انقلاب آ جائے گا۔ ارے عالم کی تو وہ بات کہ اگر سچا عالم دیندار ہے،
علم بھی رکھتا ہے، عمل کی دولت بھی اللہ نے دی ہے، تو اس کی یہ فضیلت ہے، ایسی برکت کا باعث ہے وہ بندہ خدا کہ حدیث پاک میں آیا کوئی سچا عالم ربانی کسی بستی سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ آج اذان درست نہیں ہے، اتنی کہیں مشکل سے یہ اذان صحیح نہیں سننے کو ملتی ہے۔ ابھی میں کہیں کل پرسوں سن رہا تھا آسادو انا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہدو انا بھی آسادو انا، اللہ اکبر، اللہ، بہت کہیں تو کفری معنی پیدا ہو جاتے ہیں، ہے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ نہیں، الا اللہ، لام پر ہے۔ حی علی الصلاۃ، پہلے ادھر صلاح میں چھوٹی ہے اور حی علی الفلاح بڑی ہے، میننگ بدل جاتے ہیں۔ ارے بھائی سین سے صاد، اب ہندی میں تو سب کے لیے وہی سا ہے، اسی لیے قرآن دوسری زبان میں نہیں ہے، لکھے گا گناہگار، ہندی میں قرآن نہیں لکھ سکتے، کسی اور زبان میں نہیں، کیونکہ ادائیگی نہیں ہوگی، کچھ کا کچھ معنی ہو جائے گا۔ جیسے جلیل اور ذلیل، جلیل برتر بزرگتر اور ذلیل کمی، اور کوئی کہتے ذلیل کو جلیل کر دیتا ہے، ذلیل کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو قرآن کو سیکھیے، تلاوت کیجیے، یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ آج جو پریشانیاں بے چینیاں سب ہو رہی ہیں، اس نے کرا دیا اس نے کرا دیا، ٹھیک ہے جادو ہے، لیکن جب تک کسی بھی معاملے اللہ کا حکم نہ ہو جادو بھی اثر نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہو دوا بھی، جب تک اس کا حکم نہیں ہو دوا اچھا نہیں کرتی، اللہ کا فضل اچھا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ دوا اچھا نہیں، تریاق جلا نہیں سکتا اور زہر مار نہیں سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ آدمی زہر پی لے، اللہ کا حکم ہو نہ ہوگا تو مرے گا نہیں، اور تریاق پی لے کوئی ایسی دوا، تو جب تک اس کا حکم نہیں، دیکھا ہے نا مریض ایک ہی مرض ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ٹیبلٹ بھی ایک ہے، مگر 4 اچھے ہوئے 2 اچھے نہ ہوئے، 10 میں سے 8 اچھے ہو گئے 2 اچھے نہ ہوئے، کیا؟ تو ان کے لیے رب کا حکم نہیں تھا۔ موت کا کوئی علاج نہیں، رب نے موت لکھ دی، کوئی دعا کوئی تعویذ کوئی علاج کارآمد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کا حکم اس کے لیے موت کا ہے۔ تو جادو بھی یہ بھی اثر کرتا ہے، اور پھر تعویذ لکھنے والے بھی بہت سے رنگ کے ہیں۔ وہ بیچارہ پریشان حال مسلمان آیا اور اس کو اور ذبح کر دیا، بجائے اس کے کہ اس مدد کرتے، اس کا بھلا کرتے، اس کے لیے دعا کرتے، جو بند پڑتا اس کی بھلائی کا کام کرتے، اور فساد کہیں کہہ دیا تمہاری بہن نے کرا دیا، تمہارے بھائی نے کرا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور احکام شرع کا پابند کرے۔ ہر جگہ نافرمانی ہو رہی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بروں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور سب سے برا جو ہے وہ بد مذہب اور بے دین، یعنی وہابی دیوبندی، ان کی سنگت سے اللہ اور رسول نے روکا ہے۔ آج یہ باتیں لوگوں کو سننے میں اچھی نہیں لگتی، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے،
اچھی لگے آپ کو نہ لگے، رب راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اور اگر اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ کو اپنے علاج کی ضرورت ہے، وائرس پہنچ چکا ہے، یہ محبت کیسی ہے؟ ارے ایک وقت میں آدمی یا تو حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا، دونوں کیسے ہو جائیں؟ آپ نعرے لگائے ہم حسینی ہیں، حسین پاک سے محبت کرتے اور یزیدیوں کے ساتھ بھی بیٹھے، دعوے میں چھوٹے ہیں۔ جی اگر سچی غلامی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام سے ان کے دشمن کا کوئی ناطا نہیں ہونا چاہتا ہے، ان کے دشمن کے ساتھ۔ یہ کیسی وفاداری ہے، کیسی غلامی ہے، اور کل مصطفیٰ جان رحمت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالی فضل فرمائے، نہ ان کے جنازے میں جاؤ، اور یہ سازش ہے اسلام کے خلاف۔ یہ ٹرینوں میں نماز، کھڑے ہو کے راستہ روک کے، ادھر چائے والا اور مسافر سامان لیے کھڑے، ادھر لوگ اٹھ کے ادھر لوگ اٹھ کے، کیا ہے یہ؟ آپ کو بدنام کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنا۔ ٹرین رکی ہے 2 منٹ کے لیے پلیٹ فارم پر اتر کر تماشا، اور نظر جو ہے وہ ٹرین پر ہے، پوری توجہ نماز میں نہیں ہے، وہ ٹرین کی طرف ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ رسول اللہ کا خیال آیا ہے تو گدھے اور کچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بندہ کیا مطلب، اور پورا وقت اس کا نماز کی طرف، وہی ٹرین کی طرف توجہ ہے، خیال میں ٹرین ہے تو نماز میں کوئی خرابی نہیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کون سی نماز ہے، اس کی اجازت ہے شرعی کہ راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں؟ اور اب کچھ شریروں نے شرارت کی ہے کہ آپ نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے، وہاں نہیں پڑھ سکتے، تو اب یہ جماعت کہاں چلی گئی؟ اب کیوں نہیں پڑھتی نماز؟ یہ آپ کے لیے پریشانی کھڑی کرنا، یہی چاہتے تھے کہ ایسا ہو، کہیں یہ ہنگامے، یہ فتنے پیدا کرنا، یہ کرنا، یہ سب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا، اسلام امن و امان کی دعوت دیتا ہے، یہ ہنگاموں کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسوں کی سنگت سے بچائے۔ حکم ہے لا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم۔ آپ کو یہ کہیں کہ قبر مجوہ، ہم قبر کی پوجا کرتے ہیں؟ کون مسلمان قبر کی پوجا کرتا ہے؟ مسلمان عبادت کرتا ہے اپنے رب کی۔ بھائی کی کتابوں میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کو صنم اکبر لکھا ہے۔ صنم کہتے بت کو، اکبر کہتے بڑا، یعنی بڑا بت۔ اور ہم جو جاتے ہیں مزار اقدس پر تو گویا ہم وہاں پوجا کرنے جا رہے ہیں، خواجہ پاک کے آستانے پہ جا رہے ہیں، کیا پوجا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کا محبوب بندہ جان کر، خدا جان کے نہیں، خدا کے محبوب بندے جان کر جا رہے ہیں۔ تو جب اور مشرک ہو گئے، مشرک کافر برابر ہے، یعنی اللہ کا انکار کیا، اس کے علاوہ کسی کی پوجا کرنا یہ کفر ہے۔ اب جب ہم آپ کے فتوے کے مطابق کافر، تو بیٹی دینا اور بیٹی لینا کیسا؟ مشرک کو بیٹی دینا بھی جائز نہیں، لینا بھی جائز نہیں، ہوگا نہیں نکاح، بینا کافر کے پیچھے نماز کیسی؟ آپ مسجد میں ہماری آ جائیں، یہ پوچھنا چاہیے نا، جب آئیں تو آپ یہ پوچھو کہ بھئی یہ کیسی نماز، کافر کے پیچھے نماز کیسی؟ آپ کے فتوے کے مطابق تو ہم بے ایمان ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے ہیں۔ یہ باتیں اصل میں بہت اطمینان سے بیٹھ کے سمجھانے کی ہیں۔
سمجھنے کی ضرورت ہے عقیدوں کو. تھوڑی سی دیر میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جن کے یارانے دوستانے یا رشتے داریاں ہیں ان کو تو بہت بھاری ہوگا. رشتے داریاں بڑھتی جا رہی ہے کہ سازش ہے. اور قرآن کے فیصلے کے مطابق حدیث شریعت کا حکم یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوتا. لاکھ خطبہ نکاح اور ایجاب و قبول ہو، وہ نکاح نہیں منعقد نہیں ہوتا. وہ رشتہ زنا خالص اور پیدا ہونے والی اولاد ولد الزنا ہے. یہ میری بولی نہیں، میرے خاندان کی بولی نہیں، یہ حکم شرع ہے. اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا. یہ حکم شرع ہے. تو ہم کتنی غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے. اگر رشتہ غلط ہو گیا ہے تو اب یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ وہ توبہ کر لیں، اور ان کے گھر والے بھی توبہ کریں. نہیں کرتے ہیں تو ان سے تعلق ختم کیا جائے. اسی میں بنائیے، ورنہ دوستانہ یارانہ تو پھر آپ جانیے آپ اپنے دشمن سے، مال کے دشمن سے، پراپرٹی کے دشمن سے رشتہ ناتا نہیں رکھتے. کوئی ذرا سا کوئی نقصان پہنچا دے، لاکھ روپے چھین لے آپ کے، یا آپ سے ادھار لے اور نہ دے، سارا رشتہ ناتا. تو مال کی اتنی محبت اور ایمان کے معاملے میں اتنے آپ کمزور. اللہ تعالیٰ خود فرمائے وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوئے وہ سامنے آ جائیں، اور جو کلمات صلاۃ و سلام کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شہر جارے ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاج